السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر آج پہلا سوال میرا وہی ہے جو ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے کیا پاکستان انٹرٹینمنٹ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے پوری دنیا کے لیے۔ یہاں پہ جو چل رہا ہے الیکشنز کے بعد، اب ایک صاحب اور نکل آئے الیکشن کمشنر صاحب راول پنڈی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی واقعی میں جو ووٹس تھے ان کی کاؤنٹنگ ادھر ادھر کی گئی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کا نام بھی لے لیا۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ بغیر ثبوت کے نام لے رہے ہیں۔ فوج الگ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے یا سمجھے کہ انجوائے کر رہی ہے سب چیزوں کو۔ کیا واپس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نومبر دسمبر میں پھر الیکشنز ہوں گے تب کچھ ہوگا، یا کچھ اور نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ دیکھیے جی، نظر تو بہت کچھ آ رہا ہے اور نظر کچھ نہیں بھی آ رہا، دونوں والی صورتحال ہے۔ اور پاکستان میں آپ نے بات چیت شروع کی کہ انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، تو بلا شبہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، پاکستان کی عوام کے لیے بھی، تاکہ وہ اپنے مسائل سے بالکل باہر رہیں اور یہی سوچیں کہ ہمارے مسائل کا جو حل اس لیے نہیں ہو رہا کچھ بھی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو عوام کے پاس تو یہ ایک امپریشن ہے، ناٹ فار دا پاسٹ 2 ایئرز بلکہ ایک لمبے عرصے سے ہے۔ اب جو کمشنر راول پنڈی نے جو انکشافات کیے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے خود 13 سیٹوں پہ میں نے جتوائے ہیں ان کو 70-80 ہزار ووٹوں سے زیادہ دے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اب اپنا ضمیر میرا جاگ اٹھا ہے ایک دم سے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم جان جائے، اور میں تو خودکشی کرنے والا تھا۔ تو میں ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا، ان کی پریس کانفرنس بھی سنی میں نے، تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہوا جو آدمی خودکشی کرنا چاہ رہا ہو وہ اس طرح سوٹڈ بوٹڈ ٹائی وائی لگا کے اس دن نہیں بیٹھا ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ انہوں نے آج صبح ہی خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مطلب اس کے بعد پھر انہوں نے شیو ویو کی، اچھی طرح سے تیار ویار کے ہو کے آئے، پریس کانفرنس کی۔ تو یہ سب جو ہے نا جی، ڈرامے بازیوں کا دیش بن چکا ہوا ہے، ایبسولوٹلی۔ پھر جب وہ باہر نکل رہے تھے پریس کانفرنس کے بعد، تو پھر سوشل میڈیا پہ ایک ان کا تھا کلپ جس میں وہ یہ کسی نے پوچھا جرنلسٹ نے کہ جی وہ آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ تو بڑے ایماندار لوگ ہیں، یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ چیف جسٹس کا ہے اور یا پھر چیف الیکشن کمشنر کا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیشین بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، امیر کچھ وہاں کے جرنلسٹ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کمشنر کسی بھی جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا یا ڈویژن کا، مجھے نہیں اب یاد کہ پاکستان میں اب ڈویژن کا ہوتا ہے، آئی تھنک ڈسٹرکٹ کا ہی ہوتا ہے، تو وہ آئی تھنک کمشنر میرا خیال ہے ڈویژن کا ہوتا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، چونکہ ڈپٹی کمشنر تو ہوتا ہے نا ضلع کا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ صاحب جو ڈپٹی کمشنر جو کمشنر تھے، ریٹائر بھی ہونے والے تھے، اور اس کلپ میں کہتے ہیں جی آرمی کا کوئی نہیں ہے مسئلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جس کو وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی دھاندلی کی ہے، میں نے خود کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑا جھوٹ لگا رہے ہیں کہ جی فوج اس میں انوالو نہیں ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں الیکشن جیسا سینسٹیو کام اور سب سے بڑا کام وہ فوج کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ کسی بھی سیٹ کو انہوں نے مینیپولیٹ کرنا ہے تو فوج کرنا ہے۔ اب یہ جو کمشنر صاحب ہیں، یہ اپنی ضمیر سے کیسے سچ بول رہے ہیں؟ یہ تو یہیں پر ہی پکڑے گئے نا، مکمل طور پر پکڑے گئے۔ اچھا، پھر کمشنر کے ڈائریکٹ اختیارات میں جو ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ ظاہر الیکشن کمیشن کے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اثر ضرور ہوتا ہے، یہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہوتی کہ کمشنر خود ہی ٹھپے لگا رہا ہو بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، یا ہدایات دے رہا ہو اپنے عملے کو، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا جب انہوں نے کہا جی فوج بری و زماں ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ تو کیا یہ فیس سیونگ دے رہے ہیں؟ کیا یہ ٹائی وائی لگا کے خودکشی کی عوام کو بتا کے کیا وہ پاکستان کو خودکشی کے راستے پہ مزید ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ خودکشی خود نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ لو بھی تم اب اور خودکشی کرو۔ تو یہ سچویشن ہے وہاں پہ ڈرامے بازیوں کی، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو سپرفیشیل پاکستان کے ایون بیوروکریٹس ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدانوں کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں،
اب وہ ایک بات پھر ثابت کر رہے ہیں جی کہ یہ سیاستدان ہی گھٹیا. اچھا وہ سیاستدان اگر گھٹیا ہیں تو آف کورس وہ پی 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 اور پی ایم ایل این کو اس میں شامل کر رہے ہیں, چونکہ وہ تو وہیں پر ہی ان کی ڈویژن میں تو یہی ان کی سیٹیں تھی نا, ایم کیو ایم تو تھی نہیں یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں یعنی پی ٹی آئی والے ہیں جو اب آزاد امیدواروں کی حیثیت سے جیتے ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو ایک عجیب سی کھچڑی مچی ہوئی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے یہ سارے ڈرامے بازیاں جو ہوتی ہیں نا کہ اسٹیبلٹی کسی طرح نہیں ہو پاتی, اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو, بیوروکریٹس کو, آرمی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی مسائل تو عوام کے حل ہونے نہیں. تو پولیٹیکل حالات میں اسٹیبلٹی رہے ہی نہ تاکہ لوگ اپنی جو ہے خوراک کے بارے میں, اپنی دال روٹی کے بارے میں, پٹرول کے بارے میں زیادہ سوالات ہی نہ اٹھائیں. وہ بس ہر بات کی وجہ یہ سمجھیں کہ چونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے اس لیے اچھا نہیں ہو رہا. تو اس لیے کسی کے کاندھے پہ کوئی ذمہ داری نہیں پڑتی, بس ایک دوسرے کے خلاف پنگ پونگ چل رہی ہے. سر پرائس تو ہر چیز کی بڑھ چکی ہے, فیول پرائس بھی بڑھا دیے, گیس پرائس بھی بڑھا دیے انہوں نے, ابھی تو چاول اور چینی کے پرائس بھی بڑھ چکے ہیں. پبلک تو اسی میں پریشان ہے. دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ کوئی پارٹی تیار ہی نہیں ہو رہی گورنمنٹ بنانے کو, تو کیا پتہ یہ دوبارہ الیکشنز کروائیں گے. کہ اب جو جس طرح کی نیوز چل رہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے, پرائم منسٹر بننے کو کوئی تیار نہیں ہے. جی دیکھیے پرائم منسٹر بننے کو اس لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اب اقتدار جو ہے گلے میں اس طرح کی مالا ہے, تو اس کو اگر گلے میں ڈالیں گے تو اپنے ہی گلے کو اور باڈی کو زخمی کریں گے. اتنی سمجھ آ چکی ہے. اچھا دوسرے کو اقتدار دینے کی کبھی جی نہیں چاہتا, خود بھی اقتدار لے نہیں سکتے, اور اوپر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے کہ اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے تقریباً سبھی پارٹیوں کو کہ بھئی کوئی تو سرکار بنائے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے خود بھی مارشلہ لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اکنامکس کا بہت بڑا ایشو ہے, اکنامک کرائسس ہے. تو وہ اگر مارشلہ لگا دیا تو وہ پھر جواب دہ فوج ہوگی, پھر تو یہ پنگ پونگ ختم ہو جائے گی, بلیم گیم کم ہو جائے گی. بلیم گیم تو خیر پاکستان میں کبھی بھی ختم نہیں ہوئی, وہ تو چلتی رہتی ہے. لیکن وہ بہرحال پھر تو لوگ کہیں گے نا جناب اب تو آپ کا مارشلہ ہے تو پھر آپ ہمیں روٹی دیں. تو وہ فوج یہ بھی افورڈ نہیں کرتی. فوج کا پہلے ہی جو پاکستان کے اکنامک سٹرکچر پہ انہوں نے ایک قبضہ سا کیا ہوا ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سیاستدانوں سے قابو میں نہیں آئے گا. اچھا میں اس میں فوج کو بھی بلیم نہیں کرتا, سیاستدان بھی کمال کے ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی پی ٹی آئی نے جس طرح کا کلچر وہاں پہ سیاست کا کریٹ کیا ہے, کسی کے لیے کھیلنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اچھا اگر کسی کے لیے کھیلنے کی گنجائش نہیں چھوڑی تو خود کھیلیں آپ. میری تو شدید خواہش ہے, میری تو 2017-18 میں بھی شدید خواہش تھی کہ بھئی عمران خان ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں, تاکہ وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کٹی کٹا نکلے, تاکہ پتہ چلے کہ مسئلے نے کی کس طرف جانا ہے, اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے. وہ بن گئے پرائم منسٹر, اور 3 سالوں میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ گھبرانا نہیں ہے کہ کیا ریالٹی بنی تھی. پھر ان کی خوش قسمتی ہے کہ پھر یہ سروائیو کر گئے, وکٹم کا کارڈ کھیل گئے, اور دوسروں کی حماقت کی وجہ سے ایسا ہوا. تو ابھی بھی بڑا سنہری موقع ہے کہ ان کے گلے میں اس طرح کی مالا پہنا دی جائے. تھوڑی سی جو پاکستان سے ہم خبریں سن رہے ہیں, تھوڑی سی لگتا ہے عقل پی ایم ایل این وغیرہ کو آ رہی ہے کہ بھئی ہم ذرا اب اقتدار سے پرے ہو جائیں. تو میری یہ گزارش ہے ان سے کہ اقتدار سے ذرا پرے ہو جائیں. جو اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ پی ٹی آئی پاپولر ہے, سب سے پاپولر جماعت ہے, اس الیکشن میں بھی ثابت ہو گیا. تو دیں پھر اس کو اقتدار, پہلے سے زیادہ 2018 میں یہ جب آئے تھے اس سے بھی زیادہ پاپولر آج یہ ہیں. تو ان کو اقتدار دے دینا چاہیے, ان کا بنتا ہے اقتدار, تو کر کے دکھائیں. مگر سر پھر یہ کر پائیں گے, یہ چلا پائیں گے اقتدار اگر ان کو دے دیا جائے؟ تو یہ تو پچھلی بار بھی انسیڈنٹ بجا چکے تھے, اب کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ اقتدار میں رہے 4.25 سال, کوئی ڈیلیور نہیں کیا. اس کے بعد وہ شہباز سپیڈ آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی 16 مہینے رہے. میں ان کو بھی قصوروار نہیں دیتا, لیکن ہوا ان سے بھی کچھ نہیں.
لیکن یہ ہے کہ مشکل فیصلے کرنے تھے، ان کو کرنے پڑنے تھے، وہ انہوں نے کیے. IMF کا ایک پروگرام آدھا ادھورا وہ بھی چلا. تو اس ساری صورتحال میں اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ اگر PMLN بناتی ہے PP کے ساتھ مل کے گورنمنٹ تو یہ چلنے نہیں دیں گے. اچھا ان میں کو تھوڑے بہت تجربہ کار لوگ ہیں، تھوڑا بہت وہ لگتا ہے کچھ نہ کچھ بھیک مانگ کے لے آئیں گے، لیکن گالیاں بھی ان کے پڑیں گی اور پولیٹیکل جو ان کا پورا بیس ہے وہ بھی برباد ہوگا. اور خان صاحب نے ان کی زندگی اور خان صاحب کے ساتھی نے ان کی زندگی اجیرن کیے رکھنی. تو ان کو مینڈیٹ ملنا چاہیے، بیکاز ان کے آزاد امیدوار زیادہ نمبر میں جیتے ہیں، اور جو داندلی کے الزامات ہیں ان کے ساتھ ذرا زیادہ داندلی مبینہ طور پر ہوئی ہے. تو اور 20-30 سیٹیں دے دیں، پھر کچھ خواتین کی سیٹیں مل جائیں گی اگر ان کی پارٹی کا سمبل بحال ہو گیا یا کسی پارٹی کو انہیں مل گئی کرائے پہ. تو پھر یہ سب کچھ کر لینے کے بعد آپ کا بنیادی سوال کیا یہ چلا پائیں گے؟ تو بھئی یہ جانے ان کا کام جانے. ان کی پرانی کارکردگی کی بنیاد پر تو نہیں لگتا کہ یہ چلا پائیں گے. بالکل. لیکن سر چلانے کا حق تو ان کے پاس ہے نا، چلانا چاہیے ان کو. بالکل سر، حق ان کے پاس ہے، لیکن کبھی بھی الیکشنز میں اس کو تو ملا نہیں جس کا حق ہوتا ہے. ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ ایجنسیز اور آرمی نے مل کر جو ہے کس طرح سے ریزلٹس کو چینج کیا ہے. اس بار حیرت ہے کہ کچھ نہیں کر رہے. لیکن سر مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ مل گئے، کہاں تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے تھے. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی عمران خان آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا یہ مولانا صاحب نے بلکہ الزام بھی لگایا ہے پچھلے آرمی چیف اور ISI کے اوپر، چیف آف ISI پہ، کہ جی انہوں نے کہا تھا مجھے عمران خان کو گرانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے، بعد میں خیر مکر بھی گئے ایک حد تک. ISI والے کا نام تو نکال دیا انہوں نے. دیکھیے ویسے تو دنیا کے پولیٹیشینز کا کوئی دین ایمان نہیں، اور پاکستانی پولیٹیشینز کا تو دین ایمان سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، چاہے یہ دینی لوگ ہی کیوں نہ ہو، مولانا جیسے کیوں نہ ہو. I don't blame them. This is what it is all about politics today's. ٹھیک ہے. اب پالیٹکس دنیا میں ایسی ہے، اور پاکستان میں تو یا پاکستان جیسے ملکوں میں تو ایسی ہے. یو ٹرن کے تو عمران خان نے کہا تھا کہ یو ٹرن تو عظیم لیڈر کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان بھی اب ان عظیم لیڈروں میں شامل ہو گئے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہی. جماعت اسلامی کے ساتھ PTI کا تو پہلے بھی مطلب ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ایک ہی پیج پہ ہی یہ لوگ ہیں، چونکہ PTI کے اکثر لوگ جماعت اسلامی سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور وہی مائنڈ سیٹ ہے جو جماعت اسلامی کا وہی PTI کا ہے. تو بلکہ PTI کی وجہ سے جماعت اسلامی تھوڑی سی ماڈرنائز بھی ہو گئی، یعنی وہ وہاں پہ ہلا گلے کا کلچر بھی آ گیا ہے. پہلے تو وہ بہت ہی زیادہ ریلیجیوسٹی ہوتی تھی ان میں. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. ٹھیک ہے. ان کا نیچرل الائنس ہے جماعت اسلامی کا، لیکن جماعت اسلامی کے پاس اپنی کو پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اپنی پارٹی ان کو لینڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ مسلم وہ تھی کوئی ادھر KPK میں MWM سم تھنگ لائک دیٹ، جنہوں نے شاید 2-1 سیٹیں لی تھی، وہ کوئی شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ان کے نام کے ساتھ بھی، انہوں نے بھی ان کو آفر کی تھی. اچھا پاکستان میں سنی ہو شیعہ ہو، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل اپورچونزم، اور پالیٹکس میں پولیٹیکل اپورچونزم ہوتا ہے. میں اس کو مطلب سمجھتا ہوں، میں اس کو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس پارٹ آف دا پالیٹکس. اب اس ساری سچویشن میں بھلے سے مولانا مل جائیں، لیکن مولانا بھی عمران خان کے ساتھ چل تو نہیں سکتے. مولانا کا بھی الٹیمیٹ جو ہے وہ ٹھکانہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی ہے. ٹھیک ہے. تو سچویشن کافی وہاں پہ انٹرسٹنگ ہے. یہ جو خیال تھا کہ الیکشن کے بعد کو تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آ جائے گی، میرا یہ خیال تھا کہ بالکل نہیں آئے گی، اور حالات نے میرے خیال کو غلط ثابت نہیں کیا. کاش میرے خیال کو غلط ثابت کیا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اسٹیبلٹی کوئی نہیں آنی انہیں. اور آپ نے جو بات کی کہ الیکشن سال ایک بار پھر ہوں گے، تو کیا الیکشن ایک بار پھر ہو جائیں تو کیا اس کے جو ریزلٹس آئیں گے وہ مان لیں گے؟ اب پاکستان جیسے ملکوں میں کلچر ہی ایسا ہے کہ جو جیتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو جہاں سے وہ ہارتا ہے وہ ٹھیک نہیں. اب PTI جن سیٹوں سے جیتی ہے وہاں پہ تو دھاندلی نہیں ہوئی. PTI جن سیٹوں پہ ہاری ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی. تو کلچر ہی ہے کہ جی. سر مگر اس بار تو جو جیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ تو خیر رو ہی رہا ہے، لیکن جو جیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے.
وہ بھی ہاں وہ اس لیے رو رہا ہے وہ ٹھیک سے نہیں جیتا ہے, وہ مکمل طور پر نہیں جیتا نا. اگر مسلم لیگ نواز کو جتوا دیتے اس طرح کہ ان کے پاس سادہ اکثریت آ جاتی تو پھر بڑا آسان ہو جاتا. پھر یہ کتنے مرضی جلسے جلوس کر لیتے, ایٹ لیسٹ پھر وہ کہہ تو سکتے تھے نا کہ ہماری سادہ اکثریت ہے, کچھ اختیارات ان کے پاس ہوتے. تو وہ اس لیے جتنے وہ جیتے ہیں مسلم لیگ والے, وہ جیت کے بھی ہارے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ جتنے جیتے ہیں وہ بھی جیت کے ہارے ہوئے ہیں. تو الیکشن میں اس طرح کے ریزلٹس آئے ہیں, وہ اس طرح کا وہاں پہ چلا ہے, جو رندا چلا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی. اور آپ دوبارہ الیکشن کرا لیجیے تو 19-20 کے فرق کے ساتھ کچھ ایسے ریزلٹس آئیں گے. until unless آرمی مکمل طور پر ساتھ کھڑی نہ ہو, کیونکہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آرمی بھی مکمل طور پر کسی پارٹی یا کسی کولیشن کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, جیسا عمران خان کے زمانے میں تھا. تب تو ون پیج پہ تھے نا. اب آرمی بھی بڑی سلپری ہے نا پاکستان کی, وہ بھی اندر اتنی ڈویژن ہے, وہ بھی کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی, جو کہ عمران خان کے لیے آرمی کے اندر آج بھی بے پناہ سپورٹ موجود ہے. اوپر سے جو الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں وہ آرمی کے کچھ اندر کے لوگوں نے جو ہماری اطلاعات ہیں مینیپولیٹ کروائے ہیں, اگر چیف عامر صاحب اس میں انوالو نہیں ہے. تو وہ اصل میں پاکستان آرمی کی یہ جو لڑائی ہے, انٹرنل لڑائی, چائنا امریکہ فیکٹر کی وجہ سے, زرداری صاحب کے زمانے سے, جب سے سیپ ہے, یہ تب سے شروع ہوئی ہے. اور شروع ہوتے ہوتے آپ نے دیکھا جس طرح عمران خان کی سرکار جانے کے بعد 9 مئی کے بعد 110 کے قریب سٹنگ سینئر آفیسرز کو فارغ کیا گیا. اچھا, اس کے باوجود یہ تو نہیں ہے کہ وہ چلے گئے, پی ٹی آئی کی بہت سپورٹ ہے, اسی لیے خان صاحب وہ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے نا سر, وہ آج کل بڑے خوش ہیں. لیکن سر ایک چیز وہ ہم اگر تھوڑا سا عمران خان سے باہر نکلیں, ایک بڑی ایک چینج میں نے دیکھا کچھ دن پہلے, جو پرائم منسٹر مودی, بھارت کے پرائم منسٹر گئے وہاں ابو دھابی, انہوں نے مندر کے انوگریشن کی, اس کے بعد وہ گئے قطر, وہاں پہ ان کو بہت ویلکم کیا گیا, ان کے لوگوں کو بھی رہا کر کے بھارت پہنچایا گیا. اس خبر کو ہمارے ٹی وی چینلز نے بہت دکھایا, جبکہ بھارت کی کوئی خبر ہمارے دکھائی نہیں جاتی, وہ بھی خاص طور پہ ایسی جو پازیٹیو ہو. کیا چینج لگ رہا ہے آپ کو, کیا پاکستان کو ضرورت پڑ گئی ہے, یا مودی جی کے کام ایسے ہو گئے کہ اب ہم سے رکا نہیں جا رہا کہ ہم ان کی بات کیے بنا رہ نہیں پا رہے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن چینل نے اگر وہ دکھایا تو وہ زیادہ اس چکر میں دکھایا کہ وہ ان کے مسلم برادر ملک کے لوگ تھے جہاں مودی جی گئے تھے. اب مودی جی کے بارے میں پاکستان کی جنتا میں یہ اب احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ مودی جی کے خلاف پاکستان میں پولیٹیکل چورن بیچا جا رہا ہے, یہ عوام میں احساس ہو رہا ہے. اور مودی جی پاکستان میں بھی پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ اب پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کشمیر کی وجہ سے, ہندوؤں کے خلاف اپنی روایتی نفرت کی وجہ سے, وہ کبھی آسانی سے چینج نہیں ہو سکتا. لیکن وہ انہوں نے دکھایا میرا خیال ہے عوام کو بھی اور سیاسی لیڈروں کو بھی غیرت دینے کی خاطر کہ یہ آپ کے مسلم امہ کے لیڈر ہیں جو پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. وہ تو پیچھے پیچھے جائیں گے اس لیے کہ جب سعودی عرب بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھارت میں کرے گا تو بھارت بھی پھر بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا. کوئی بھارت نے کبھی کوئی $2 بلین $3 بلین اپنے اکاؤنٹ میں پارک کے لیے تو نہیں مانگے نا, کبھی کوئی قرضہ تو نہیں مانگا نا, کبھی کوئی امداد تو نہیں مانگی نا, کبھی کوئی. تو ان کے تعلقات تو ایکول لیول پہ ہیں. پاکستان کے تعلقات تو کبھی بھی عرب دنیا کے ساتھ ایکول لیول پہ رہی نہیں ہے, صرف ہاتھ مانگنے والا ہی پھیلا رہا. تو اب یہ سمجھ نہیں سکتے ٹھیک سے دکھانے کے باوجود کہ بھارت کس لیول پہ ہے انٹرنیشنلی, صرف عرب دنیا کے ساتھ نہیں. جب اسٹاک مارکیٹ میں وہ 4تھے نمبر پہ آ چکے ہیں, جب اکانومی ان کی 5ویں نمبر پہ ہے اور 3رے نمبر کے جانے کے راستے پہ ہے, جب ان کے ہاں ان کی عزت ورلڈ وائڈ بہت ہے, ان کا رول بہت ہے, اس لیے کہ وہ کبھی پیسے مانگتے نہیں نا دنیا سے. یہاں ہمارے کینیڈا میں جو بھارتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, بلینرز ہیں, میرے پرسنل فرینڈز ہیں, they are so humble down to earth people and they are billionaires. صرف میں انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں. بالکل
ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ پاکستانی کے پاس $2 ملین بھی آ جائے نا جو رہتا ہے, اس کے ساتھ ہی گردن میں ایک بڑا سا سریا آتا ہے اور وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا, صرف $2 ملین. اور میرے ایسے دوست ہیں بھارتی بیک گراؤنڈ کے جو بلینرز ہیں, میں ان کو فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں طاہر جی آپ کہاں ہیں, ہم آتے ہیں بیٹھ کے چائے پیئیں گے. بالکل. So they are that kind of a humble, good-spirited people. تو on the other hand یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جو ہمارے لوگوں کا, یہ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں, ان کا نہیں چینج ہونے والا, چونکہ ان کی مٹی میں ہی, ان کی خمیر میں ہی کوئی جھوٹ سریا وہ گون دیا گیا ہے, اور وہ خوش ہیں, چلتے لو بھائی, جتنی دھمالیں ڈالنی ہیں ڈال لو, بی ہیپی, بٹ the ground reality is different. بالکل ایسے ہی. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پہ پبلک ضرور اب مودی جی کی طرف دیکھنے لگی ہے اور ان کی تعریف بھی کرنے لگی ہے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چینج آ رہا ہے, اور ظاہر ہے اس میں ان کا اپنا بہت آتا ہے, جیسے انہوں نے کام کیا اپنی کنٹری کے لیے اور بہت آگے لے کر گئے, لیکن شاید یہاں پہ بھی کوئی کچھ سیکھ سکے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. Thank you. تھینک یو سر. تھینک یو.